من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی ایک شبہے کا جواب ہے یہودیوں کی طرف سے۔ شبہہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر اللہ کی کتاب ہوتے تو اس میں تبدیلی کیوں آتی ہے، اس میں نسخ کیوں واقع ہوتا ہے؟ آج نبی ایک حکم دیتا ہے اور کل ایک حکم دیتا ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، اس لیے اگر اللہ کے کلام ہوتے تو اس میں تبدیلی نہ آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جواب دیے، ایک جواب حکیمانہ، دوسرا جواب حاکمانہ۔ جواب حکیمانہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے آتی ہے کہ نأتی بخیر منہا، پہلے والے سے زیادہ فائدہ مند بندوں کو دینا مقصود ہے، آسان بھی ہوتا ہے اور اجر بھی زیادہ۔ اور دوسرا جواب حاکمانہ، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار ہے، حکم میں تبدیلی کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں؟ تو دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت اے ما نبدل من آیت، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ما ننسخ اے ما نمحو من آیت، امام عطا فرماتے ہیں فما ترک من القرآن، جو قرآن میں سے جو حصہ چھوڑ دیا گیا۔ امام سدی فرماتے ہیں نسخھا قبضھا، اللہ اس کو واپس لے لیں۔ اب یہاں چند باتیں ہیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں نسخ کے لغوی اور اصطلاحی تعریف، دوسرا یہ ہے کہ نسخ کے اقسام، تیسری بات ہے کہ نسخ کے فوائد، اور یہ سمجھ لیں کہ نسخ لغت میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہے نقل کے، جیسے عرب کہتے ہیں نسخ الکتاب وہو نقلہ من نسخۃ الی اخری غیرہ، یعنی ایک سے دوسرے کی طرف نقل کرنا۔ اور دوسرا معنی ہے ازالہ، اور نسخ کا معنی ہوا ازالۃ الحکم، حکم کو زائل کرنا، ختم کرنا، اس کی جگہ پر دوسری چیز کو لانا، یہ تو نسخ کا لغوی معنی ہے۔ اور یہاں یہ دوسرا معنی مراد ہے۔ نسخ کے اصطلاحی تعریف محدثین اور مفسرین نے اور اسی طرح فقہاء نے مختلف ذکر کیے۔ سب سے جامع تعریف ہے رفع الحکم بدلیل شرعی متاخر، حکم کو اٹھانا ایسے دلیل شرعی کے ذریعے سے جو بعد میں نازل ہوا ہے۔ ایسے دلیل شرعی کے ذریعے سے، تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں، کبھی قرآن کریم کو قرآن کریم کے ذریعے سے منسوخ کیا جاتا ہے، ایک آیت ناسخ ہے، دوسرے آیت منسوخ ہے۔ دراصل ناسخ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، لیکن آیت کے طرف نسخ کا نسبت یہ مجازن ہے، اور اس کے بے شمار مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ دوسرا ہے نسخ الکتاب بالحدیث، قرآن کریم کے کسی حکم کو حدیث کے ذریعے سے منسوخ کیا جائے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے حکم دیا تھا کہ میراث کے حصہ تقسیم کرنے سے پہلے، اس کا حکم آنے سے پہلے یہ تھا کہ مرنے والا وصیت کرتا کہ میرا فلاں بیٹے کو اتنا دیں، فلاں بیٹی کو اتنا دیں اور فلاں رشتہ دار کو اتنا دیں، وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا۔
تو حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کی تو اس کے وصیت نافذ ہی نہیں ہوگا۔ البتہ غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور اس میں آدمی 1/3 کا وصیت کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے نسخ الحدیث بالکتاب، ایک حکم حدیث سے ثابت ہے اور اس کا نسخ آپ قرآن کریم کے ذریعے سے آ جائیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پہ 16 اور 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی اور بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ حکم تبدیل ہو گیا، چونکہ یہ بیت المقدس کو قبلہ بنانا یہ حدیث کے ذریعے سے حکم آیا تھا، اور اس کو منسوخ کیا گیا قرآن کریم کے آیت کے ذریعے سے۔ پھر یہ بھی سمجھ لیں کبھی نسخ میں اخف سے اثقل کی طرف انتقال ہوتا ہے، انتقال من الاخف الى الاسقل، پہلے حکم ہلکا تھا اب حکم بھاری ہو گیا۔ جیسے روزہ شروع میں ایک دن تھا سال میں عاشورہ کا روزہ 10 محرم کے، لیکن بعد میں پھر 1 مہینہ قرار دیا گیا، 1 مہینہ فرض قرار دیا گیا۔ دوسرا صورت یہ ہے کہ اثقل سے اخف کی طرف انتقال پائے جائیں۔ جو حکم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جہاد میں 1/10 اس سے زیادہ ہو اس پہ آدمی پھر میدان چھوڑ سکتا ہے، اگر دشمن اتنے زیادہ ہو جائیں 10 گنا بڑھ جائیں، اور اس سے اگر کم ہو تو نہیں، بعد میں اللہ نے تخفیف فرما دی، اگر مسلمانوں سے ڈبل ہو تو پھر اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر میدان چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ بہرحال اور پھر یہ سمجھ لیں کہ نسخ 3 قسم پر ہے۔ پہلا قسم نسخ کا یہ ہے منسوخ الحکم والتلاوہ، حکم بھی اور تلاوت بھی دونوں منسوخ ہو جائیں، حکم بھی منسوخ ہو جائیں اور تلاوت بھی منسوخ ہو جائیں، یہ پہلا حکم ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کان مما یتلی فی کتاب اللہ 10 رضعات یحرمنا، اللہ کی کتاب میں 10 رضعات کو حرمت کا ذریعہ بتا دیا گیا تھا، 10 دفعہ دودھ پئیں تو پھر حرمت ثابت ہو جائیں گے، لیکن اب نہیں ہے، وہ حکم بھی نہیں ہے اور تلاوت بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہے منسوخ الحکم دون التلاوہ، حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت باقی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، جو لوگ روزے کا طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں۔ ابتدا میں یہ دونوں اجازت دی کہ چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیہ دیں، لیکن شریعت نے بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا، صرف شیخ فانی کے لیے برقرار رکھا گیا۔ اور تیسرا ہے منسوخ التلاوہ دون الحکم، تلاوت منسوخ ہو گیا اور حکم باقی ہے، جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، تو یہ حکم تو باقی ہے، شادی شدہ اگر زنا کریں تو رجم ہوتا ہے، البتہ یہ اس کے تلاوت منسوخ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ نسخ کے اقسام ہیں، اور نسخ کے فوائد کیا ہے
یہ سمجھ لیں کہ حکم کا منسوخ ہونا یہ عقلاً بھی جائز ہے، شرعاً بھی جائز ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ جو حاکم وقت اپنے حکم کو بدلتا رہتا ہے وقت اور زمانے کے اعتبار سے۔ ایک طبیب حاذق وہ تبدیلی کرتا رہتا ہے، پہلے 15 دن کے لیے 5 دن کے لیے دوا دیں گے، پھر 15 دن کے لیے دیں گے، پھر 20 دن کے لیے دیں گے، دوا کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جو بیماری میں تبدیلی آتے گئے اور دواؤں میں بھی تبدیلی آ گئے، تو اسی طرح باری تعالیٰ وہ حکیم اعظم ہے اور بندہ جو ہے وہ مریض اعظم ہے۔ اب اس کا علاج تدریجاً ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں بندہ جو تبدیلی کرتا ہے اس کے اور مالک جو تبدیلی کرتا ہے اس میں فرق ہے۔ بندہ کبھی ایک حکم دیتا ہے پھر واپس لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو پہلے حکم دیا ہے وہ نادانی میں دیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، لیکن مالک کو تو پتہ ہے۔ مالک تبدیلی اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے جو فائدہ ہے حکم کا وہ بھی بدل جاتا ہے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو بہرحال ایک عام سے ڈاکٹر دوا کو بدلتا رہتا ہے بیمار کو کے کیفیت کو دیکھ کر، ایک حاکم وقت اپنے حکم میں تبدیلی لاتا ہے اور کوئی ان دونوں کو برا نہیں کہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی زمانے اور اشخاص کے اعتبار سے تبدیلی کیوں نہیں آئیں گے؟ پھر یہ بھی سمجھ لیں یہود یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نسخ حضور کے یہودیت کے دین میں جو ہے نسخ نہیں تھے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حدیث میں ہے مسلم شریف کے لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کے دین میں تبدیلی نہیں آئی ہو، نسخ واقع نہ ہوا ہو۔ اس لیے علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفقت اہل الشرائع علی جواز النسخ ووقوعہ، والے سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت میں نسخ جائز ہے اور واقع بھی ہوا ہے۔ یہود اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی طرح معتزلہ نہیں مانتے ہیں۔ ابو مسلم اصفہانی وہ کہتا ہے عقلاً جائز تو ہے لیکن واقع نہیں ہوا ہے، لیکن یہ تینوں نظریات صحیح نہیں ہیں، اور چونکہ ناسخ اور منسوخ کو سمجھنا یہ انتہائی اہم ہے اور ایک اہم علم ہے، اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معرفت هذا الباب عقیدۃ وفائدته عظیمۃ ولا تستغنی عن معرفته العلماء ولا ينکره الا الاغبیاء الا الجہلۃ الاغبیاء۔ ہاں، علماء کے لیے ضروری ہے اور اس کا انکار صرف غبی اور جاہل ہی کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی واعظ کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا یذکر الناس، یہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں یہ تذکیر نہیں کر رہا ہے، یہ واعظ و نصیحت نہیں کر رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ انا ابن فلان ابن فلان، میں فلاں ہوں اور فلاں کا بیٹا ہوں، انا فلاں ابن فلان، اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ آپ کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو پھر آئندہ کبھی بھی اس مسجد میں تقریر نہیں کرنا، تمہیں ایک اہم شریعت کے حکم کا پتہ نہیں ہے اور تم تبلیغ کر رہے ہو۔ پھر یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں
نسخ کے تعریف میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان فرق ہے۔ متقدمین نسخ کو عام مانتے ہیں، تبدیل حکم کو بھی نسخ کہتے ہیں، یا حکم برقرار ہے اس میں کوئی قید اضافہ کیا گیا یا کوئی شرط بڑھا دیا گیا یا مطلق کو مقید کیا گیا تو اس کو بھی نسخ کہتے ہیں۔ تو اس لیے متقدمین کے یہاں آیت منسوخہ جو ہے وہ 500 ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں ذکر فرمایا ہے۔ متاخرین کے یہاں چونکہ نسخ خاص ہے، رفع حکم کے معنی میں ہے، بالکل حکم کو اٹھائے جائیں، اور اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کیا جائے حکم برقرار ہو تو اس کو نسخ نہیں کہتے ہیں۔ تخصیص یا مشروط بشرطن کرنے کو وہ نسخ نہیں کہتے ہیں۔ تو اس لیے آیت منسوخہ قرآن کریم میں متاخرین کے یہاں 20 ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان 20 آیتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، پھر ہر ایک کا ایسے توجیہ پیش کی جس سے وہ منسوخ نہیں ہوتا۔ صرف 5 آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 5 آیتیں جو ہے ان کے کوئی تعویل نہیں بن سکتی، اس لیے یہ آیتیں منسوخ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کفار نے وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ، کفار نے کہا کہ نسخ کے بارے میں محمد اپنے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک حکم دیتا ہے، کل منع کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ، ہم زائل نہیں کرتے ہیں کوئی حکم یا تو لفظ کے ساتھ اما مع لفظها اولا، یا لفظ برقرار ہو حکم منسوخ ہو جائیں۔ ایک قرأت میں نون کے ضمہ کے ساتھ ہے من انسخا، اے نامرو کا کے معنی میں ہوگا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، اس کا معنی ہے نؤخرها کے معنی میں ہے، یا نسیان سے ہے، بلا دینا۔ اے فلا نزل حکمها ونرفع تلاوتها، او نؤخرها فی اللوح المحفوظ ہے، یا ان کو لوح محفوظ بھی ہی مؤخر کرتے ہیں، لاتے نہیں ہیں۔ جوابی شرط یہ نعت بخیر منہا ہے، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں۔ انفع للعباد فی السہولہ او کثرت الاجر، سہولت کے اعتبار سے زیادہ نافع ہوتا ہے یا اجر کے اعتبار سے نافع ہوتا ہے۔ سہولت کے اعتبار سے یعنی 10 آدمیوں سے 1 پر آ گیا، 2 پر جہاد میں، اور یا کثرت اجر جیسے 100 اور فدیہ تھا۔ تو بہرحال اب روزہ رکھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ او مثلہا، یا اس جیسے ہوں گے تکلیف اور ثواب میں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کو پتہ نہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ومنہ النسخ والتبدیل، انہی میں سے اللہ کے قدرت میں سے نسخ و تبدیل بھی ہے، استفہام تقریر کے لیے ہے۔ علم تعلم، اے آپ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہیں اس کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کے، یفعل فیہما ما یشاء، جو چاہے کر دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مدد کرنے والے ہیں۔ ولی اے یحفظکم، تمہاری حفاظت کریں۔ نصیر یمنع عذابہ عنکم ان اتاکم، اگر عذاب آئیں تو روک سکیں، ایسا کوئی نہیں۔